حمید نے بیان کیا ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی۔ دوسری سند حضرت امام بخاری نے کہا اور مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو فزاری نے اور ابو خالد احمر نے خبر دی، انہیں حمید طویل نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام عدبہ تھا، کوئی جانور دوڑ میں اس سے آگے نہیں بڑھ پاتا تھا۔ پھر ایک اعرابی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے آگے بڑھ گیا۔ مسلمانوں پر معاملہ بڑا شاق گزرا اور کہنے لگے کہ افسوس عدبہ پیچھے رہ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ جب دنیا میں وہ کسی چیز کو بڑھاتا ہے تو اسے وہ گھٹاتا بھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6501۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6502۔ سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت اتنے نزدیک نزدیک بھیجے گئے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کے اشارے سے اس نزدیکی کو بتایا، پھر ان دونوں کو پھیلایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6503۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح نزدیک نزدیک بھیجے گئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6504۔ ابو بکر بن عیاش نے خبر دی، انہیں ابو حسین نے، انہیں ابو صالح نے، انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت ان 2 کی طرح بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی مراد 2 انگلیوں سے تھی۔ ابو بکر بن عیاش کے ساتھ اس حدیث کو اسرائیل نے بھی ابو حسین سے روایت کیا ہے، جس میں حمامین نے وصل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6505۔ ابو زناد نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے گا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب کسی کے لیے اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا، یا جس نے ایمان کے بعد عمل خیر نہ کیا ہو۔ پس قیامت آ جائے گی اور 2 آدمی کپڑا درمیان میں خرید و فروخت کے لیے پھیلائے ہوئے ہوں گے، ابھی خرید و فروخت بھی نہیں ہو چکی ہوگی اور نہ انہوں نے اسے لپیٹا ہی ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر آ رہا ہوگا اور اسے پی بھی نہیں سکے گا، اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا حوض تیار کرا رہا ہوگا اور اس کا پانی بھی نہ پی پائے گا۔ قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا اور اسے کھانے بھی نہ پائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6506۔ حجاج نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے، کہا ہم سے قتادہ نے،
ان سے انس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملنے کو دوست رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو دوست رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج نے عرض کیا کہ مرنا تو ہم بھی نہیں پسند کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ملنے سے موت مراد نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ایماندار آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے یہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے اللہ سے ملاقات اور اس کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے۔ اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے جا ملنے کو ناپسند کرنے لگتا ہے، بس اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ ابو داؤد طیالسی اور عمرو بن مرزوق نے اس حدیث کو شعبہ سے مختصراً روایت کیا ہے، اور سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے زرارہ بن ابی اوفا نے، ان سے سعد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6507۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6508۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل بن خالد نے، ان سے ابن شہاب نے کہا، مجھ کو سعید بن مسیب اور عروہ بن زبیر نے چند علم والوں کے سامنے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ خاصے تندرست تھے فرمایا تھا، کسی نبی کی اس وقت تک روح قبض نہیں کی جاتی جب تک جنت میں اس کے رہنے کی جگہ اسے دکھا نہ دی جاتی ہو، اور پھر اسے دنیا یا آخرت کے لیے اختیار دیا جاتا ہے۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا تو آپ پر تھوڑی دیر کے لیے غشی چھا گئی۔ پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ چھت کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگے۔ پھر فرمایا، اللہم رفیق الاعلی۔ میں نے کہا کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترجیح نہیں دے سکتے، اور میں سمجھ گئی کہ یہ وہی حدیث ہے جو حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمائی تھی۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلمہ تھا جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا، یعنی یہ ارشاد کہ اللہم رفیق الاعلی، یعنی یا اللہ مجھ کو بلند رفیقوں کا ساتھ پسند ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6509۔ ابن ابی ملیکہ نے خبر دی، انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ابو عمرو زکوان نے خبر دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے سامنے ایک بڑا پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا۔ یہ عمر کو شبہ ہوا کہ ہانڈی کا کونڈا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالنے لگے اور پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بلا شبہ موت میں تکلیف ہوتی ہے۔ پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے، فی رفیق الاعلی، یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض ہو گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6510۔ صدقہ نے بیان کیا، کہا ہم کو عبدہ نے خبر دی، انہیں حشام نے، انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ چند بدوی جو ننگے پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ سے دریافت کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے کم عمر والے کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کے بڑھاپے سے پہلے تم پر تمہاری قیامت آ جائے گی۔
حشام نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد قیامت سے ان کی موت تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6511۔ ابو قتادہ بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستریح یا مستراح ہے، یعنی اسے آرام مل گیا یا اس سے آرام مل گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ المستریح والمستراح منہ کا کیا مطلب ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے اللہ کی رحمت میں نجات پا جاتا ہے، وہ مستریح ہے، اور مستراح منہ وہ ہے کہ فاجر بندہ سے اللہ کے بندے شہر، درخت اور چوپائے سب آرام پا جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6512۔ طلحہ بن کعب نے بیان کیا ان سے ابو قتادہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مرنے والا یا تو آرام پانے والا ہے یا دوسرے بندوں کو آرام دینے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6513۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، 2 تو واپس آ جاتی ہیں، صرف ایک کام اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل چلتا ہے۔ اس کے گھر والے اور مال تو واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6514۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو صبح و شام جب تک وہ برزخ میں ہے اس کے رہنے کی جگہ اسے ہر روز دکھائی جاتی ہے، یا دوزخ ہو یا جنت، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیرے رہنے کی جگہ ہے یہاں تک کہ تو اٹھایا جائے، یعنی قیامت کے دن تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6515۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ مر گئے ان کو برا نہ کہو، کیونکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے ہیں، انہوں نے برے بھلے جو بھی عمل کیے تھے ویسا بدلہ پا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6516۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 2 آدمیوں نے آپس میں گالی گلوچ کی، جن میں سے ایک مسلمان تھا اور دوسرا یہودی تھا۔ مسلمان نے کہا کہ اس پروردگار کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان پر برگزیدہ کیا۔ یہودی نے کہا کہ اس پروردگار کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان پر برگزیدہ کیا۔ راوی نے بیان کیا کہ مسلمان یہودی کی بات سن کر خفا ہو گیا اور اس کے منہ پر ایک تمانچہ رسید کیا۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا اور مسلمان کا سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام پر مجھ کو فضیلت مت دو، کیونکہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ سور پھونکتے ہی تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جسے ہوش آئے گا۔ میں کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کا کونا تھامے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں میں ہوں گے جو بے ہوش ہوئے تھے اور پھر مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آ گئے تھے، یا ان میں سے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے مستثنیٰ کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6517۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے ہوشی کے وقت تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا۔ اس وقت موسیٰ عرش الہی کا کونا تھامے ہوں گے۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش بھی ہوں گے یا نہیں۔ اس حدیث کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6518۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا کہ اب میں ہوں بادشاہ، آج زمین کے بادشاہ کہاں گئے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6519۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ساری زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی جسے اللہ تعالیٰ
اہل جنت کی میزبانی کے لیے اپنے ہاتھ سے الٹے پلٹے گا، جس طرح تم دسترخوان پر روٹی ہراتے پھراتے ہو۔ پھر ایک یہودی آیا اور بولا، ابو القاسم، تم پر رحمان برکت نازل کرے، کیا میں تمہیں قیامت کے دن اہل جنت کی سب سے پہلی ضیافت کے بارے میں خبر نہ دوں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو اس نے بھی یہی کہا کہ ساری زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور مسکرائے، جس سے آپ کے آگے کے دانت دکھائی دینے لگے۔ پھر اس نے پوچھا، کیا میں تمہیں اس کے سالن کے متعلق خبر نہ دوں؟ پھر خود ہی بولا کہ ان کا سالن بالام و نون ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ بیل اور مچھلی، جس کی کلیجی کے ساتھ زائد چربی کے حصے کو 70,000 آدمی کھائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6520۔ ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید و سرخی آمیز زمین پر ہوگا، جیسے میدے کی روٹی صاف و سفید ہوتی ہے، اس زمین پر کسی چیز کا کوئی نشان نہ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6521۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا حشر 3 فرقوں میں ہوگا۔ ایک فرقے والے لوگ رغبت کرنے نیز ڈرنے والے ہوں گے، دوسرا فرقہ ایسے لوگوں کا ہوگا کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر 3 ہوں گے، کسی اونٹ پر 4 ہوں گے اور کسی پر 10 ہوں گے، اور باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی۔ اہل شرک کا یہ تیسرا فرقہ ہوگا، جب وہ قیلولہ کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہری ہوگی، جب وہ رات گزاریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ وہاں ٹھہری ہوگی، جب وہ صبح کریں گے تو آگ بھی صبح کے وقت وہاں موجود ہوگی، اور جب وہ شام کریں گے تو آگ بھی شام کے وقت ان کے ساتھ موجود ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6522۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی، قیامت میں کافروں کو ان کے چہرے کے بل کس طرح حشر کیا جائے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ ذات جس نے انہیں دنیا میں 2 پاؤں پر چلایا، اسے اس پر قدرت نہیں ہے کہ قیامت کے دن انہیں چہرے کے بل چلا دے؟ قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ضرور ہے، ہمارے رب کی عزت کی قسم، بے شک وہ منہ کے بل چلا سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6523۔ عمرو بن دینار نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ سے قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور پیدل چل کر بن ختنہ ملو گے۔ سفیان نے کہا کہ یہ حدیث ان 9 یا 10 حدیثوں میں سے ہے جن کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خود ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6524۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ منبر پر خطبے میں فرما رہے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنہ ہوگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6525۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، تم لوگ قیامت کے دن اس حال میں جمع کیے جاؤ گے کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنہ کے ہوگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح لوٹا دیں گے۔ اور تمام مخلوقات میں سب سے پہلے جسے کپڑا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اور میری امت کے بہت سے لوگ لائے جائیں گے جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ میں اس پر کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا، نئی نئی بدعات نکالی تھیں۔ اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، میں جب تک ان میں موجود رہا اس وقت تک میں ان پر گواہ تھا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 117 118۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا
کہ فرشتے مجھ سے کہیں گے کہ یہ لوگ ہمیشہ اپنی ایڑیوں کے بل پھرتے ہی رہے، مرتد ہوتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6526۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ننگے پاؤں ننگے جسم بلا ختنے کے اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس پر میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، اس کا خیال بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6527۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمے میں تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کا 1/4 رہو؟ ہم نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کا تم 1/3 رہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کا تم نصف رہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ امت مسلمہ اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگے، اور ایسا اس لیے ہوگا کہ جنت میں فرما بردار نفس کے علاوہ اور کوئی داخل نہ ہوگا، اور تم لوگ شرک کرنے والوں کے درمیان تعداد میں اس طرح ہوگے جیسے سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں، یا جیسے سرخ رنگ کے جسم پر ایک سیاہ بال ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6528۔ اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے بھائی نے بیان کیا، ان سے سلیمان نے، ان سے سور نے، ان سے ابو الغیث نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا جائے گا، پھر ان کی نسل ان کو دیکھے گی تو کہا جائے گا کہ یہ تمہارے بزرگ دادا آدم ہے۔ پکارنے پر وہ کہیں گے کہ لبیک و صادق۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنی نسل میں سے دوزخ کا حصہ نکال لو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اے پروردگار کتنوں کو نکالوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا 99% دوزخی، 1 جنتی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم میں سے 100 میں 99 نکال دیے جائیں تو پھر باقی کیا رہ جائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام امتوں میں میری امت اتنی ہی تعداد میں ہوگی جیسے سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6529۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم۔ آدم علیہ السلام کہیں گے، حاضر ہوں، فرما بردار ہوں، اور ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے انہیں نکال لو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے، جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ یہی وہ وقت ہوگا جب بچے غم سے بوڑھے ہو جائیں گے اور حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ واقعی نشے کی حالت میں نہ ہوں گے۔ اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ بات بہت سخت معلوم ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر ہم میں سے وہ خوش نصیب شخص کون ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو، 1000 یاجوج و ماجوج کی قوم سے ہوں گے اور تم میں سے وہ 1 جنتی ہوگا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کا 1/3 حصہ ہوگے۔ راوی نے بیان کیا کہ ہم نے اس پر اللہ کی حمد بیان کی اور اس کی تکبیر کہی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ آدھا حصہ اہل جنت کا تم لوگ ہوگے۔ تمہاری مثال دوسری امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کسی سیاہ بیل کے جسم پر سفید بالوں کی معمولی تعداد ہوتی ہے، یا وہ سفید داغ جو گدھے کے آگے کے پاؤں پر ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6530۔ ابن عون نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یوم یقوم الناس لرب العالمین کی تفسیر میں فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی سارے جہانوں کے پروردگار کے آگے کھڑا ہوگا اس حال میں کہ اس کا پسینہ کانوں کی لو تک پہنچا ہوا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6531۔ ثور بن زید نے بیان کیا، ان سے ابو الغیث نے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے اور حالت یہ ہو جائے گی کہ تم میں سے ہر کسی کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6532۔ شقیق نے بیان کیا، کہا میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ لوگوں کے درمیان ہوگا وہ ناحق خون کے بدلے کا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6533۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے سعید مقبری نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے اس دنیا میں معاف کرا لے، اس لیے کہ آخرت میں روپے پیسے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے معاف کرا لے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6534۔ یزید بن زرع نے بیان کیا اس آیت کے بارے میں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، سورہ اعراف آیت نمبر 43۔ کہا کہ ہم سے سعید نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے ابو المتوکل ناجی نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنین جہنم سے چھٹکارا پا جائیں گے، لیکن دوزخ و جنت کے درمیان ایک پل پر انہیں روک لیا جائے گا، اور پھر ایک کے دوسرے پر ان مظالم کا بدلہ لیا جائے گا جو دنیا میں ان کے درمیان آپس میں ہوئے تھے، اور جب کانٹ چھانٹ کر لی جائے گی اور صفائی ہو جائے گی تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ بس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنتیوں میں سے ہر کوئی جنت میں اپنے گھر کو دنیا کے اپنے گھر کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے پر پہچان لے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6535۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے حساب میں کھود کرید کی گئی اس کو ضرور عذاب ہوگا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں ہے کہ پھر ان قریب ان سے ہلکا حساب لیا جائے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد صرف پیشی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6536۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے بھی قیامت کے دن حساب لیا گیا پس وہ ہلاک ہوا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے خود نہیں فرمایا ہے کہ پس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو ان قریب اس سے ایک آسان حساب لیا جائے گا؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو صرف پیشی ہوگی۔ اللہ رب العزت کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جس کے بھی حساب میں کھود کرید کی گئی اس کو عذاب یقینی ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6537۔ سعید نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے کہا، ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے دن کافر کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر زمین بھر کر تمہارے پاس سونا ہو تو کیا سب کو اپنی نجات کے لیے فدیے میں دے دو گے؟ وہ کہے گا کہ ہاں، تو اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ تم سے اس سے بہت آسان چیز کا دنیا میں مطالبہ کیا گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6538۔ خیثمہ نے بیان کیا، ان سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہر فرد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ پھر وہ دیکھے گا تو اس کے آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا
اور اس کے سامنے آگ ہوگی۔ پس تم میں سے جو شخص بھی چاہے کہ وہ آگ سے بچے تو وہ راہ خدا میں خیر خیرات کرتا رہے، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی ممکن ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6539۔ عامش نے کہا مجھ سے عمروں نے بیان کیا، انہوں نے خیثمہ سے، انہوں نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو، پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا، پھر فرمایا کہ جہنم سے بچو، اور پھر اس کے بعد چہرہ مبارک پھیر لیا، پھر فرمایا جہنم سے بچو۔ 3 مرتبہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ ہم نے اس سے یہ خیال کیا کہ آپ جہنم کو دیکھ رہے ہیں، پھر فرمایا کہ جہنم سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے ہو سکے، اور جسے یہ بھی نہ ملے تو اسے لوگوں میں کسی اچھی بات کہنے کے ذریعے سے ہی جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6540۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، کسی نبی کے ساتھ پوری امت گزری، کسی نبی کے ساتھ چند آدمی گزرے، کسی نبی کے ساتھ 10 آدمی گزرے، کسی نبی کے ساتھ 5 آدمی گزرے، اور کوئی نبی تنہا گزرا۔ پھر میں نے دیکھا تو انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت دور سے نظر آئی۔ میں نے جبریل سے پوچھا کیا یہ میری امت ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ افق کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا تو ایک بہت زبردست جماعت دکھائی دی۔ فرمایا کہ یہ ہے آپ کی امت، اور یہ جو آگے آگے 70,000 کی تعداد ہے، ان لوگوں سے نہ حساب لیا جائے گا اور نہ ان پر عذاب ہوگا۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ داغ نہیں لگواتے تھے، دم جھاڑا نہیں کرواتے تھے، شگون نہیں لیتے تھے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ اٹھ کر بڑھے اور عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ انہیں بھی ان میں سے کر دے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ اس میں تم سے آگے بڑھ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6541۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی جس کی تعداد 70,000 ہوگی۔ ان کے چہرے اس طرح روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند روشن ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر حضرت عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اپنی دھاری دار کملی جو ان کے جسم پر تھی اٹھاتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ انہیں بھی ان میں سے کر دے۔ اس کے بعد ایک اور انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6542۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ، راوی کو ان میں سے کسی ایک تعداد میں شک تھا، آدمی اس طرح داخل ہوں گے کہ بعض کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور اس طرح ان میں کے اگلے پچھلے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6543۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان میں کھڑا ہو کر پکارے گا کہ اے جہنم والو اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جنت والو تمہیں بھی موت نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ یہیں رہنا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6544۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت سے کہا جائے گا کہ اے اہل جنت ہمیشہ تمہیں یہی رہنا ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اہل دوزخ سے کہا جائے گا کہ اے دوزخ والو ہمیشہ تم کو یہی رہنا ہے،
تم کو موت نہیں آئے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6545۔ عوف بن ابی جمیلہ نے بیان کیا، ان سے ابو رجاء عمران عطاردی نے، ان سے عمران بن حسین نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے، اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا شب معراج میں تو وہاں عورتیں بہت تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6546۔ سلیمان تیمی نے بیان کیا، انہیں ابو عثمان نہدی نے، انہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو وہاں اکثر داخل ہونے والے محتاج لوگ تھے اور محنت مزدوری کرنے والے تھے، اور مالدار لوگ ایک طرف روکے گئے ہیں، ان کا حساب لینے کے لیے باقی ہے، اور جو لوگ دوزخی تھے وہ تو دوزخ کے لیے بھیج دیے گئے، اور میں نے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو اس میں اکثر داخل ہونے والی عورتیں تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6547۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا، کیا اے جنت والو تمہیں اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی۔ اس بات سے جنتی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اور جہنمی اور زیادہ غمگین ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6548۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا، کیا اے جنت والو؟ جنتی جواب دیں گے، ہم حاضر ہیں اے ہمارے پروردگار تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا اب تم لوگ خوش ہوئے؟ وہ کہیں گے، اب بھی بھلا ہم راضی نہ ہوں گے، کیونکہ اب تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو اپنی مخلوق کے کسی آدمی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دوں گا۔ جنتی کہیں گے، اے رب اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو ہمیشہ کے لیے دائمی کر دوں گا، یعنی اس کے بعد کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6549۔ حمید طویل نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں شہید ہو گئے۔ وہ اس وقت 9 عمر تھے تو ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ حارثہ سے مجھے کتنی محبت تھی، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کر لوں گی اور صبر پر ثواب کی امیدوار رہوں گی، اور اگر کوئی اور بات ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں اس کے لیے کیا کرتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ جنت ایک ہی نہیں ہے، بہت سی جنتیں ہیں، اور وہ حارثہ رضی اللہ عنہ جنت الفردوس میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6550۔